پاکستان تحریک انصاف کا غیر سیاسی رویہ مذاکرات کو ڈیڈ لاک کا شکار کر سکتا ہے۔ ناظرین، حکومت اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان جاری مذاکرات کا عمل اگر ناکامی سے دوچار ہوتا ہے تو اس کی وجہ حکومت نہیں بلکہ پاکستان تحریک انصاف کا غیر سنجیدہ سیاسی رویہ ہی ہوگا۔ مذاکرات کے اب تک 2 دور مکمل ہو چکے ہیں، مگر تاحال پاکستان تحریک انصاف یہ واضح کرنے میں ناکام ہے کہ وہ مذاکرات کے ذریعے حاصل کیا کرنا چاہتی ہے۔ حکومت کا موقف مذاکرات کے حوالے سے بالکل واضح ہے کہ مذاکرات کے ذریعے ملک میں جاری سیاست میں استحکام کو روکا جائے، اور اسی ایک نکاتی ایجنڈے پر حکومت مذاکرات پر تیار ہوئی، جبکہ پاکستان تحریک انصاف تاحال شش و پنج کا شکار ہے، اور اس کی بڑی وجہ مذاکراتی ٹیم کا بے اختیار ہونا اور تمام اختیارات بانی پاکستان تحریک انصاف کے ہاتھ میں ہونا بھی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تاحال پاکستان تحریک انصاف کی مذاکراتی ٹیم اپنی چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کرنے میں ناکام ہے۔ مذاکرات کے آغاز سے قبل ہی یہ بات سامنے آئی تھی کہ بانی پاکستان تحریک انصاف 2 مطالبات سے پیچھے ہٹ چکا ہے، جس کے بعد تمام سیاسی قیدیوں کی رہائی اور 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات پر جوڈیشل کمیشن کے قیام پر بات چیت جاری تھی، جہاں یہ واضح کر دیا جائے کہ جہاں تک سیاسی قیدیوں کی رہائی کی بات ہے تو یہ مطالبہ حکومت سے کرنا بنتا ہی نہیں۔ ان تمام قیدیوں کے مقدمات عدالتوں میں ہیں اور ان کا فیصلہ تو عدالت نے کرنا ہے، جہاں حکومت عدالت کو ڈیٹیکٹ کرنے کا کوئی مینڈیٹ نہیں رکھتی، کیونکہ اس ملک میں عدلیہ آزاد اور خود مختار ہے۔ ہاں، جوڈیشل کمیشن تشکیل دیا جا سکتا ہے جو بلاخر پاکستان تحریک انصاف کے ہی گلے پڑے گا، جیسا کہ اکثر یہ بات واضح طور پر کہی جاتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کیونکہ انتشاری جماعت ہے اس لیے سیاسی اصولوں سے نابلد ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف سیاسی مذاکرات کی میز پر آ کر بیٹھ تو گئی ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ اب اگر وہ مذاکرات سے پیچھے ہٹتی ہے تو، اور اگر مذاکرات جاری بھی رکھتی ہے، پھر بھی مشکلات اور تنقید کی زد میں رہے گی۔ مذاکرات سے پیچھے ہٹنے پر اسے اس بات پر تنقید کا سامنا ہوگا کہ یہ سیاسی استحکام نہیں چاہتے۔ دوسرا، ان کی جانب سے بار بار بانی پاکستان تحریک انصاف کی رہائی کی بات کرنا یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ مذاکرات کو صرف اس مطالبے پر جاری رکھنا چاہتے ہیں کہ یہ مطالبہ بھی ایک طرح سے ان کے خلاف ہی جاتا ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ جب بھی فریقین کے درمیان مذاکرات شروع ہوتے ہیں تو اس کے لیے ایک ماحول پیدا کیا جاتا ہے، مگر پاکستان تحریک انصاف نے اب تک ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ ایک جانب جو مذاکرات کی میز پر بیٹھ کر بات کرنا چاہتی ہے تو دوسری جانب بانی پاکستان تحریک انصاف اپنے انتشاری بیانیے کے ذریعے انارکی پھیلانے، سول نافرمانی کی تحریک چلانے اور مار دھاڑ کی باتیں کر کے مذاکرات میں دباؤ کے عنصر کو شامل کرنا چاہتا ہے۔ بانی پاکستان تحریک انصاف کو اب تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ اتنے انتشار کے باوجود اگر ریاست دباؤ میں نہیں آئی تو کیا اب آ جائے گی؟ بانی پاکستان تحریک انصاف کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بازو مروڑ کر کبھی کوئی بات نہیں منوائی جا سکتی۔ اگر ریاست ان کے غیر آئینی مطالبات کے سامنے جھک جائے گی تو کل یہ روایت بن جائے گی۔ مذاکرات کے باوجود پاکستان تحریک انصاف سوشل میڈیا پر حکومت اور فوج کے خلاف نفرت انگیز مہم چلا رہی ہے، جس سے نہ صرف ملک کے اندر بلکہ بین الاقوامی سطح پر پاکستان کی ساکھ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس طرح کے بیانات اور دھمکیاں سامنے آ رہی ہیں، اس سے نفرت اور تفرقے کی سیاست کو بڑھاوا مل رہا ہے۔ ایک جانب پاکستان تحریک انصاف اور اس کا بانی مذاکرات کے ذریعے ریلیف حاصل کرنا چاہتا ہے، جبکہ دوسری جانب امریکہ اور دیگر عالمی طاقتوں کو ملوث کر کے پاکستان تحریک انصاف ملک میں بیرونی مداخلت کی روایت قائم کرنے پر تلی ہوئی ہے، جو اس کے دوغلے پن کا واضح ثبوت ہے۔ اگر دیکھا جائے تو حکومت نے ہمیشہ ملکی استحکام کے لیے اہم اقدامات کیے ہیں، ڈوبتی معیشت کو ابھارا ہے، عوام کو ریلیف دینے کے لیے مہنگائی میں کمی کے لیے کوشاں ہیں۔ اس طرح قانون کی حکمرانی، انصاف کی فراہمی اور عوامی مفادات کو اولین ترجیح دے رہی ہے۔ ایسے میں پاکستان تحریک انصاف مذاکرات کی آڑ میں اگر کوئی نئی چال چلنے کی کوشش کر رہی ہے تو یہ ملک دشمنی ہے اور دھوکہ دہی ہے۔ اگر حکومت صدقے دل اور ملک کی خاطر اس انتشاری جماعت کے ساتھ بات چیت کے لیے تیار ہوئی ہے تو پاکستان تحریک انصاف کو بھی چاہیے کہ وہ انتشاری بیانیاں چھوڑ کر پاکستان کی عوام کا سوچے۔ ابھی تک کے لیے صرف اتنا ہی۔ مزید دلچسپ اور تازہ ترین خبروں سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل اسلام آباد انسائیڈر کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، اور اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کر دیں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔